السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بحث ہوتی ہے اکثر، خلافت یا جمہوریت، اسلامی نظام حکومت، شریعت یا کسی اور نظام حکومت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ 77 سال گزر گئے اس ڈیبیٹ میں، کوئی سولوشن نظر نہیں آتا، لیکن ہم اگر اسلامک پرسپیکٹو میں سولوشن اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا رول ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی ڈیفائن ہوا ہے، چاہے وہ ذوالقرنین علیہ السلام ہوں، طالوت علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام، سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جنہوں نے وقت کے جابروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف عملی جد و جہد کی۔ اب سیاست جو ہے، یہ لفظ ایسا ہے کہ الگ کر دیا گیا کہ علماء جو وارثان محراب و ممبر ہیں وہ وہیں تک محدود رہیں، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ لفظ ساس گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے طہارت، پیوریفائی کرنا، کلٹیویٹ کسی چیز کو کرنا، پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے، اصلاح کے معنی میں آتا ہے۔ اور سیاست کی 3 جو منازل ہیں، وہ اگر میں کوٹ کروں الماوردی کو، غزالی کو، یعقوب الکندی کو، بڑے بڑے فلاسفرز کو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں میڈیول پیریڈ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا ہے سیاست برائے اصلاح نفس، کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا، جو سید علی حجویری کی زبان میں جب کسی شخص کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے تو منزلت سیاست یہ منزل عدل پہ فائز ہوتا ہے، یعنی جو زبان جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کا پیشہ تھا اور اس کو اللہ نے ڈیفائن کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ نفس کرنا۔ تو انبیاء کرام کا پرائمیریلی جو آبجیکٹو تھا لوگوں کے نفس کی سیاست، یعنی ان کے نفس کی اصلاح کرنا، تاکہ وہ تعمیر معاشرہ میں اچھا رول پلے کر سکیں، صرف مسجد میں بیٹھ کے وظیفہ نہ کریں۔ دوسری ہے تدبیر منزل، گھریلو امور خاندانی، فیملی لائف کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی میں کیسے اصلاح کرے، پیوریفائی کرے، کانفلکٹ مینجمنٹ کیسا ہو۔ تیسرا ہے سیاست مدن، معاشرے کی نظام کی اصلاح۔ یہ لارجر کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ کی عدالت، آپ کی قضاء، آپ کی سیاست، آپ کی شورا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو۔ تو سیاست اصل میں تو قرآن و سنت کا ہی دوسرا نام ہے کہ معاشرے سے اصلاح کرنا اور آپ کے سارے نظام جو ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں۔ تو اگر ہم صرف مسجد، ممبر و محراب تک علماء محدود رہیں تو اٹ مینس کہ انبیاء کا بہت بڑا جو ایک ان کی ذمہ داری تھی وہ ان سے لی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے جی علماء کا کیا کام سیاست میں؟ علماء کا ہی کام ہے سیاست میں، انہوں ہی نے عدالت چلانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے نفوس قدسیہ تھے مقام قضاء پہ جو فائز تھے، جلیل القدر صحابہ کرام، وہ دینی علوم کے جو علمبردار تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری کمانڈرز جو بنائے وہ کون لوگ تھے؟ کوئی سیکولر تھا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ سیاست علماء کا کام نہیں ہے۔ تو جب تک آپ مسئلے کی جڑ کو نہیں سمجھتے، جو دھن دھونس دھاندلی والا نظام ہے اس کے ذریعے لینڈ لارڈ کرپٹ پریکٹسز والا آئے گا تو اس سے آپ توقع رکھتے ہیں ٹو ایلیمینیٹ ایز ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ 77 سال ہو گئے، ایز ارلی ایز پاسبل کا غلط استعمال، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح شریعت ایپلیٹ بینچ ہو، وفاقی شرعی عدالت ہو، وہاں پر علماء، اسکالرز، اسلامی قوانین کے ایکسپرٹ کیوں نہیں شامل کیے جاتے؟ تو جب تک آپ کا پورا نظام، اس کی جڑ جو بیج ہے جمہوریت پہ قائم ہے، مجبوریت پہ، جبر پہ، وہ نہیں بدلتا، اس پھل سے، اس تناور درخت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی موضوع پہ ہم نے جن مشاہیر کو آج پروگرام میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں جن کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے اور بڑی ماڈریٹ ان کی پرسیپشن ہوتی ہے، جب بھی ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جب عقیدہ ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، ان پہ بڑا دبنگ سٹانس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو دشمن طاقتیں ان کے ایوانوں میں ایک زلزلہ بپا ہو جاتا ہے۔ میری مراد مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، مذہبی اسکالر ہیں، اکیڈمیشین ہیں، میری مراد ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ پراچا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتا ہوں مفتی صاحب آپ سے، آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، تمہید میں نے باندھ دی کہ جب تک نظام، ہمارے قانون میں بھی لکھا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الان، کہ قادر مطلق وہی ہے، ریپریزنٹیٹو امانت کے طور پہ اختیار لیں گے، لیکن ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے، اپوائنٹمنٹس ہے چیزوں کی، یا بیس جو جمہوریت کا سٹرکچر ہے،
وہ خلاف شرع ہے، لیکن یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام کی جگہ جو قرآن و سنت کا لا ہے اسے خلافہ علی منہاج النبوہ کہیں 30 سالہ دور، یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح استعمال کریں، شریعت، اسلامی نظام؟ نام مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے، تو وہ پاکستان میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر اسلام میں یہ جو ہمارا مغربی جمہوریت ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. چونکہ معذرت کے ساتھ، چونکہ ہم جب اسلام کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ جیسے ڈبل سٹینڈرڈز کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کھل کر جو سچی اور کھری بات ہے وہ کرنی چاہیے. ہمارا جو مغربی جمہوری نظام ہے اس کے تحت بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. لیکن جو اسلامی نظام جمہوریت ہے اس میں بندوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. ایک شخص ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ مقرر کرتے ہیں اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. گویا ایک شخص کی جو رائے ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہے. اور آگے چل کر اگلا آتے ہیں کہ 5-6 لوگ آتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ کسی کو مقرر کرتے ہیں. کمیٹی بن گئی، کمیٹی شورا کا نظام آ گیا. اس کے علاوہ آپ آگے مزید آتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑی اور جو ہے نا وہ وسعت دے دی گئی. تو عرض کرنے کی یہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ 10,000 ایسے لوگ اس کو چنتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو 10,000 اس معاشرے کے گندے ترین لوگ ہیں، جو نکمے ہیں، جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، تو وہ ایک آدمی کے لیے یہ ووٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے تمام قانون سازی کے مراحل کو ہماری اسمبلی کے اندر جناب والا وہ ٹھیک کر کے آگے لے کر جائے. یعنی جس کی ووٹ پر آپ کی ملک اور قوم کی تقدیر کھڑی ہے، اس کو کون چننے والے کون لوگ ہیں؟ اس کو چننے والے وہ 10,000 وہ لوگ ہیں جو خود کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں. دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس کو 9,999 لوگ ووٹ کرتے ہیں. وہ کہ جو وقت کے بہترین عالم ہیں، فضلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سنجیدہ ترین لوگ ہیں، اچھے کیریکٹر اور کردار والے ہیں. تو آپ کا جو مغربی نظام جمہوریت ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 10,000 ووٹ والا ایک ووٹ سے اسے جیت گیا ہے، لہذا وہی اس بات کا اہل ہے کہ وہ اسمبلی میں جائے اور وہ اپنی قانون سازی کا حصہ بنے. تو اب ایک جرنل چھوٹا سا بھی عقل رکھنے والا اگر کوئی انسان ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کی بیس اور بنیاد ہی ایک غلط اور ایک ناقابل قبول ہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ آگے عدل کہاں سے ڈھونڈیں گے، انصاف کہاں سے ڈھونڈیں گے، آپ وہاں جسے کہتے ہیں خلوص کہاں سے نکالیں گے؟ یہ تو سارے کا سارا آگے نظام ہی خراب ہو جائے گا. لہٰذا پہلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ایک مسلمان جس کا یہ بلیو ہے، یقین ہے کہ وہ قرآن اور سنت، یعنی اس کے رول ماڈل رسول اللہ ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کے مقدس جو ہے نا وہ صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں. تو اب اگر وہ اس نظام کا طالب ہے تو میں سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی ہیلدی مچھلی کھانے چاہتے ہیں کہ بھئی میں راؤ کھاؤں گا، میں فلاں کھاؤں گا، تو آپ یہ G7 والے نالے میں کنڈی جا کر ڈال کے وہاں سے نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ جہاں گندا نالا ہے تو اس میں سے کہاں آگے یہ مچھلی نکلے گی. تو جہاں آپ کی بنیاد ہی ایک ایسی غیر اسلامی اور جسے کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو اس کے اوپر آپ کہیں جی کہ ہم ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ عدل ہو، انصاف ہو، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو. جی تو ہے کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں. جی تو یہ میرے خیال میں تو ہمارا بنیادی، اگر آپ جس چیز کے طالب ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتا. اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نام رکھ دیا جی جمہوریت، مغربی جمہوریت. اب ہم ان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں اور جی ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ ہیں، ہمارے لیے فلاں. تو میرے خیال میں یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. نہیں چل سکتی. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب، جب تک پراچا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں، دو نظام ہیں. مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت ایلیبوریٹ کہ بنیاد بیج ہی داغدار ہے تو اس سے پھلدار درخت تو نہیں نکلے گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں دیکھیں جو خلفائے خمسہ ہیں، سیدنا ابوبکر سے لے کے سیدنا امام حسن المجتبیٰ تک 5، اس کے بعد تو نظام ہی بدل گیا، بنو مروان آ گئے اور
اگر یہ نظام درست ہوتا تو عبداللہ بن زبیر نواسے ابو بکر اپنی اتنی بڑی قربانی نہ دیتے. لاش لٹکا دی گئی. حجاج نے کہا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بھول جاتے ہیں, نواسے ابی بکر کو بھی, باقیوں کو ڈھونڈتے ہیں, ان کو بھی دیکھیں. انہوں نے کہا میرے بیٹے نے تیری دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی, جن کے لیے سعید بن جبیر نے, حسین ابن علی نے علم بلند کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید جب واصل جہنم ہوا بیمار ہو کے, تو انہوں نے کہا کہ شام والوں تمہارا فرعون مر گیا. یعنی وہ ایک شخص تھا جو فرعونیت کی, تو ایک شخص فرعونیت کی علامت جس نظام پہ, تو خلافہ علی منہاج النبوہ کا جو تسلسل ہے وہ 30 سال وہ رہا. عمر بن عبدالعزیز آئے, بیچ میں کچھ لوگ اور بھی آئے, تو اس کی ایسنس کو پاکستان میں لاگو ہونے سے کون روک رہا ہے؟ جمہوری پاکستان سے ریاست پاکستان تک کیسے جائیں گے؟ صحیح, جزاک اللہ خیر. دیکھیں, جب کون روک رہا ہے کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک سٹرکچر کے اندر رہ رہے ہیں اور ہم اس سٹرکچر کے پابند ہیں. اس سٹرکچر کو ڈیفائن کرنے والی چیز میں کہوں گا سب سے پہلے تو آئین ہوتا ہے, دستور ہوتا ہے آپ کا, اور اس کے بعد پھر آپ کے قوانین کا ایک سٹرکچر ہے, پھر آپ کے رولنگ سسٹم کا ایک سٹرکچر ہے, آپ کی اسمبلی وغیرہ سارا کچھ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے توسط سے ایک بحث چھڑے اس ملک کے اندر, اور وہ بحث یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس آئین کے اندر بے شمار تقریباً 27 ترامیم تو ہم کر چکے ہیں. آگے ہمیں پتہ ہے یہ کوئی آخری نہیں تھی, 28ویں 29ویں 30ویں بھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ترمیم کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکافی تھا, اس کے اندر کچھ امپروومنٹ کی گنجائش تھی اور وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ آج یہ ڈیبیٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آئین ناکافی ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کے اوپر اعتراض کرنا, آواز اٹھانا, یہ بتانا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی جرم تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کبات نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے ہمیں یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے ہیں اسلامی دفعات کی, ان کو چھوڑ کر ایگزیکٹ, ہاں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایکسیپشنز جو اسلامی دفعات ہیں وہ اس کو اسلامی بنا دیتی ہیں اور اس سے نتیجے میں نکلنے والی ریاست کو اسلامی بنا دیتی ہیں؟ نہیں, دیٹس دا کوسچن ایکچولی. تو اگر وہ نہیں بناتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فنڈامنٹلی چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حساس ٹاپک ہے, لیکن میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گا لوگوں کو ذہن کو کھولنے کے لیے. سو فار انسٹنس, کیا یہ آئین مسلمانوں کی وہ یونٹی جو کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے اور ہونی چاہیے تھی, اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے تھی کہ بھئی مسلمان جو ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کیا اس یونٹی کو پریزرو کر بھی سکتا ہے یا صرف پاکستانیت اور پاکستان کی بات کرتا ہے؟ میرے خیال میں جواب آئے گا کہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑے گی. اسی طریقے سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا پورا آئین, ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا غزہ میں تو ہم تو دفاعی جہاد بھی نہیں کر سکے, وہ تو دفاعی جہاد تھا نا. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اور ہم نے یہی وجہ بتائی کہ جی دیکھیں وہ تو الگ ملک ہے. کشمیر کی بات آتی ہے وہ بھی ایک الگ ہے, یا بہت دور ہے, بہت دور اور الگ ملک, یہ دو باتیں ہم نے دیکھی. افغانستان میں بھی ایک الگ ملک ہے جی, ہم کچھ نہیں کر سکتے, مدد کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئین اقدامی جہاد کی بات بھی کر سکتا ہے, اجازت دیتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم تو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا, ایک جگہ سے شروع کیا, اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطوط نہیں لکھے بلکہ افواج بھی بھیجی, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ خلفائے راشدین جن کا بھی آپ نے نام لیا انہوں نے جاری رکھا, اور اسی کی وجہ سے اسلام کا نظام مسلمان نہیں بنائے تلوار کے زور سے, لیکن اسلام کے نظام کو جو کہ اصل میں جسٹس ہے, انصاف ہے, اس کو پھیلایا اور لوگوں تک, دنیا تک پہنچایا, مائنورٹیز کو بھی رائٹس دیے. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو آیا ہی لیظہرہ علی الدین کلہ, اور ادیان کے اوپر ظاہر غالب ہونے کے لیے آیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یس, ہمارے اس آئین کے اندر کچھ ایسی دفعات جان بوجھ کر ڈالی گئی ہیں جو کہ اسلامی طبقے کو تھوڑا سا آرام سے بٹھا دے, ان کے اندر سے جو ہے نا وہ جو ایک ریزسٹنس ہوتا ہے اس کو نکال دے, مگر وہ اس قدر چلاکی سے کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر الگ سے ایک پروگرام بن سکتا ہے کہ اس سے آپ کبھی بھی دین نافذ نہیں کر سکتے. اس پہ ہم نے کیا ہے ٹرانسجینڈر شادی کی عمر میں. اس طرف آتا ہوں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. پراچا صاحب یہ بتائیں کہ آج ڈیبیٹ ہے خلافت ورسز جمہوریت, ڈیموکریسی ورسز خلافہ ماڈل. ہم ایسنس کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ بھی ہے جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب نے, اس وقت غزہ اوپن ایئر پریزن ہے, اوپن ایئر گریو یارڈ ہے, اور یہ کیسے اسلامی ریاست پاکستان بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب تو پوری امت تھی, اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم,
کہ جب شام میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی، مطلب اپنی ڈائریکشن درست کر لینا۔ اسی طوبیٰ للشام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں، غزہ و اسکلان کو دلہن قرار دیا، مستدرک کی روایت ہے۔ وہ بستیاں آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو پاکستان بیس کیمپ نہیں بن سکتا اسلامک خلافہ ماڈل کا تاکہ امہ کو یونائٹ کر سکے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت اہم ٹاپک ہے لیکن بہت ہی نازک بھی ہے، اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک ایسے مرحلے پہ کھڑے ہیں کہ خلافت کی بحث ایک بہت ہی نظری بحث ہے، اور آئین پاکستان جو کچھ بھی ہے وہ بہرحال ایک حقیقت ہے۔ اچھا، یہ نظری بحث پر ہم بہت گفتگو کر سکتے ہیں اس کا، لیکن اس کا کوئی ماڈل اس وقت کہیں موجود نہیں ہے۔ اور آئین پاکستان جو کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی جدوجہد ہے، بڑی کاوش ہے، بہت کوشش ہے۔ اس کو اس وقت ڈسپیوٹڈ بنانے کا کوئی فائدہ کسی صورت بھی کسی طرح سے بھی نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی ٹاپک ہم بحث میں لائیں گے کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ آئین یہ نہیں کر سکتا، وہ آئین کا قصور نہیں ہے، وہ حکمرانوں کی بدنیتی ہے۔ اور حکمران اگر کوئی بھی اس وقت نیک نیت حکمران آ جائے تو اس آئین کے اندر بہت کچھ چیزیں موجود ہیں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے، تو بلا شبہ جان بوجھ کے اس میں چور دروازے کئی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جن کے بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ چیزیں رکھی ہیں۔ مثلا کئی چیزیں پالیسی کے اصول میں رکھ دی گئیں جن کو بنیادی حقوق کے چیپٹر میں رکھا جانا چاہیے تھا، ان کو پالیسی کے اصول میں رکھ دیا گیا۔ پالیسی کے اصول کا مطلب ویسے اگر کوئی نیک نیت حکمران ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، وہ کسی ریاست کی اصل پالیسی ہے۔ لیکن اگر بدنیت حکمران ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعد و نصیحت ہے، جو کر دے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ تو حکمرانوں نے اسے اس طرح سے ہی لیا۔ سود کا معاملہ انہوں نے اسی طرح سے لیا کہ وہ یہ پالیسی کے اصول میں تھا، اور انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ کر دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ اردو کو قومی زبان، اس کو بھی انہوں نے اسی انداز کے اوپر لیا۔ تو اس کو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس پہ اگر کرنا چاہیے تو قرارداد مقاصد موجود ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آئین کے اندر ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس میں وفاقی شرعی عدالت ہے، اس میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یعنی اس میں کوئی بھی حکمرانی ایسی آ جائے کہ جس حکمرانی کی بنیاد نیک نیتی کے اوپر ہو اور وہ اس ملک کو اسلامی بنانا چاہے تو یہ اس وقت ہو سکتی ہے۔ اب خلافت کی موضوع جو ہے وہ بلا شبہ اس کے حق کے اندر بہت زیادہ دلیل ہے، اور قرآن پاک کے اندر یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وعدہ ہے استخلاف فی الارض کا۔ اچھا، لیکن استخلاف فی الارض کے اندر بھی آگے یہ وعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے دے گا کہ اس دین کو نافذ کر دے جس کو اس نے ان کے لیے پسند کر دیا ہے۔ اب نفاذ کس طرح سے ہوگا؟ نفاذ جو ہے وہ قانون کے ساتھ ہوگا، آئین کے ساتھ ہوگا، اور پھر وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر یہ خوف حالت امن کے اندر اگر تبدیل ہوگا تو خوف کا حالت امن کے اندر تبدیل ہونا بھی جو ہے وہ انتظامات کے یا انتظامیہ کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہوگا۔ اس بیوروکریسی کو بدلیں گے، اس سے سارے جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے اس کو تبدیل تو یہ ایک کمپریہنسو ایک ان ٹوٹیلٹی ایک تبدیلی ہے، یہ ایک انقلابی بات ہے۔ لیکن یہ کہ محض خلافت کے لفظ کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر خلافت کے لفظ کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں کہ جس کو یعنی یہ خلافت کیا چیز ہے، کہ خلافت کی تبدیلی پھر کس طرح سے ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جسے بہرحال مد نظر رکھنا ٹھیک ہوگا۔ ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم یہ اس ڈیبیٹ کو چھیڑیں گے
تو اس ڈیبیٹ کے چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی جس کے پیچھے قرارداد مقاصد اور 31 علماء کے 22 نکات اور ایک پوری جدوجہد، اس کو بھی ہم ڈائیلوٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے پراج صاحب، آپ نے درست فرمایا، ہمارا مقصد ہے خلافہ کی ایسنس کو، اس کی جو حسن ہے وہ یہ کتابوں سے نکال کے امپلیمنٹ کریں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو قانون کے اندر اسلامک پروویژنز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں. تو حقیقت میں کانسٹیٹیوشن تو ہے لیکن سسپینڈڈ ہے، معطل ہے 1 سے 38 تک بھی اسلامی دفعات بھی، ورنہ یہ بلاسفمی لا اتنے کیسز نہ ہوتے جو پینڈنگ ہیں. اسی طرح مائنورٹیز کے حقوق پہ نام پہ یہاں پہ LGBTQ دیگر ایجنڈاز پروموٹ ہوتے ہیں. تو ہمارا کام ہے اصلاح کے لیے، سرزنش کے لیے حکومت کو دعوت فکر دینا، مقصد یہ ہے. باقی جو ایسنس ہے خلافہ کی، ماڈل، لفظ سے مت گھبرائیں، وہ ماڈل لے کے آئیں جو خلفائے راشدین لائے تھے. وہ سٹیٹس کو کا تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا جو سٹیٹس کو اشرافیہ، یہ مروانی طرز حکومت ہوتا ہے. مروان بن حکم کو اگر آپ کسی نے پڑھا ہے اور اس کی باقیات السیئات آج تک موجود ہیں، اسی طرح حسینی فکر کی اور دور مرتضوی کی جو باقیات الصالحات ہیں وہ بھی آج موجود ہیں. تو اگر کوئی مروان بن حکم اور اس کے چیلوں کی بات کرتا ہے تو ہم بھی سیدنا علی کی مینجمنٹ کو اور اس لیٹر کو جو مالکی اشتر کے نام لکھا تھا، رولز آف گورننس، جس میں 0 ٹالرنس فار کرپٹ پریکٹسز ہے، تو ہمیں بھی کوئی پھر بھاشن نہ دیا کرے. ہم بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. دور مرتضوی ہے جس نے حق و حریت کا علم بلند کیا، اور اصل میں ائمہ اہل بیت اطہار ہوں یا خلفاء ہوں، انہوں نے دور نبوی کو خلافہ علی منہاج النبوہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو زید شہید کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ فتویٰ نہ دیتے، ان کے لیے فنڈ اکٹھا نہ کرتے، امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے لیے کھال نہ کھنچواتے. بہت ساری مثالیں میں تاریخ سے دے سکتا ہوں. تو جو حق پہ کھڑے آج بھی دل و ذہن پہ حکمرانی ہونی کی ہے. کسی ماں سے پوچھے نا بیٹے کا نام مروان رکھے، بیٹے کا نام یزید رکھے، وہ نہیں رکھے گی. اگر کہیں گے ابو بکر رکھے، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، تو بڑی خوشی سے رکھے گی. تو قتل ہو کے بھی کچھ دل و ذہن پہ حکمرانی کر جاتے ہیں، کچھ ظاہراً فتح یاب ہو کے بھی ذلت اور شکست کا مقدر بن جاتے ہیں. مفتی صاحب، 2 طبقات ہی رہ گئے ہیں بس. ایک مروانی سیاست ہے، ایک حسینی سیاست ہے. حسینی سیاست خلافہ علی منہاج النبوہ کی لیگیسی ہے. اپنا سر کٹا دیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا پرنسپلز پہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جیسے ہماری ماشاءاللہ ہمارے دونوں صاحبان نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. اگر ہم اس طرف غور کریں اپنے آئین کے حوالے سے، تو میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے 100% میں متفق ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہمارے آئین کے ساتھ جس کا نام اسلامی آئین ہے اور اس کے اندر بہت ساری غیر اسلامی امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں. ابھی جو آپ کی مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں یہ بولنے کی شادی کی عمر والا، جی نہیں، ساتھ ایک اور بھی ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں، استثناء کی بات اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، جس طرح کی چیزیں وہ بیچ میں کر دی گئی ہیں. تو اب عرض یہ ہے کہ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، اگر آپ پیچھے دیکھ لیں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا وہ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ پاؤڈر کی پڑیاں کہ جو جناب کیپسول کے اندر ڈال کے تو اس کے اندر نہیں گولی گئی ہیں. تو بہت کچھ چیزیں آپ کے اس آئین کے اندر انہوں نے گڑبڑ کی ہے. لیکن اس حوالے سے میں فرید پراچا صاحب کی بات سے بھی اتفاق کروں گا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ چلیں کچھ بھی ہے، ہمارا جو مین ورڈنگ ہے وہ تو بنیادی طور پر قرآن و سنت کی اتباع کی، یہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ غنیمت ہے. لیکن آپ سے ایک چھوٹا اس سا کے سوال ساتھ ساتھ میں یہ پورا کر لوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بنیادی بہت ساری شکیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا جو ہے نا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جس طرح 295C ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کا ختم نبوت کا قانون ہے، یا باقی جو آپ کے بنیادی جو اسلامی قوانین کے حوالے سے ایک بالکل کھلم ڈلا ایک اعلان ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم اپنے اس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اچھا، ایک چھوٹی سی، چونکہ آپ نہایت قابل احترام، 2 گروپ تھے، ایک علماء ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر اپنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. جی میں نے اس دن بھی اسکالر سے پوچھا تھا، سارے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، یک نکاتی ایجنڈا ہو، سپریم لا قرآن و سنت، جس میں پراچا صاحب کی جماعت بھی شامل ہو. تو ایک اگر بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح جائیں گے، کچھ کہیں گے وہ ٹھیک ہے، ادھر علامہ طاہر شفیع صاحب تھے، ادھر مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، مولانا فضل الرحمان، دیگر علماء تھے، ان کے بھی 10 نکات آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے مل کے اگر پیسفلی کہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی علماء ہوں
یہی جن علماء کے نام آپ نے لیے ہیں وہ ایک خاص مرحلے پر تو وہ اس پریس کانفرنس میں یا اس کنونشن میں شریک نہیں ہوئے. یہ سارے جو اس کانفرنس میں شریک تھے نا، جس کے اندر فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، ان میں سے آدھے وہ تھے جو کنونشن سینٹر میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھ لیں ویڈیوز اٹھا کر. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں آدھے وہ تھے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو سن رہے ہیں نا بڑے غور غور سے، وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو نکال کے ویڈیوز دے دوں گا. اور پھر جو مفتیان نظام کے آپ نے نام لیے ہیں، یہ کچھ مئی کے اندر جب یہی چیف صاحب انہوں نے جناب وہاں پر خطاب فرمایا تو وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اسی طرح ان کی تقریر سن رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہاں مفادات کی جنگ ہے. یہی علماء کہ جنہوں نے آج اتنے دبنگ انداز سے جناب رگڑا چاڑ دیا جی کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. تو کیا یہی صرف 5 مہینے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں، جب ایک خاص سیاسی جماعت کے، یا اس سے 2 سال پیچھے چلے جائیں، ایک خاص سیاسی جماعت کے خلاف جب ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا تھا تو وہاں یہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ کیا یہ اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جناب بغل میں نہیں تھے؟ تو اصل بات یہ ہے یہاں مفادات ہیں. اسلام کو ٹچ لگایا جا رہا ہے، وہی اسلامک ٹچ ہو رہا ہے، چاہے وہ ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں. الا یہ کہ بہت سارے ایسے مخلص لوگ ہیں. الحمدللہ میں بھی گیا تھا، میں بھی وہاں کنونشن سینٹر میں موجود تھا، جانے میں کوئی اور میں دیکھیں وہ چیزیں تو آ گئی جو علماء وہاں پر بولے جنہوں نے بیعت کی بات کی، لیکن میری ویڈیو کیوں نہیں چلائی گئی؟ میں بھی کھڑا ہوا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ جو نکلوائے نا، میڈیا کا کام ہے وہ نکلوائے کہ میں نے وہاں کیا کہا تھا. یعنی اپنی ریزرویشن رکھی تھی؟ جی بالکل. وہاں تو علماء نے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے. جو ان کی کمنٹس تھے ان کے اوپر اتنا سخت کہ جناب اس سے اگلے 2 منٹ کے بعد وہ دونوں ذرا، یعنی تعمیری تنقید ہوئی ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی، یعنی بہت زبردست تعمیری تنقید ہوئی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسری طرف سے وہاں وہی جو ہے نا وہ حملہ آور ہوا ہے. انہوں نے بڑی آرام سے بات کو سنا ہے، جواب دیا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کنونشن ہوں یا پروگرامز ہوں ان کو یکساں جناب رد کر دینا یا ان کے خلاف ایک پورا ماس کھڑا کر دینا، تاکہ ایک ایسا ماحول قوم کے اندر لایا جائے کہ جی نہ علماء اس طرح بیٹھ سکیں، نہ اپنا نقطہ نظر کسی کے سامنے پیش کر سکیں، اور نہ وہ لوگ علماء تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. تو یہ آپ کس کی خدمت کریں گے؟ لیکن دوسری طرف بھی ہم یہی کہیں گے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کمزوریاں ہر طرف ہیں. کمزوریاں کیوں نہیں ہیں کہ ان علماء کو بھی، لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ کن علماء کو بولنے کے لیے کہاں کس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جو مجھے یہاں یقیناً جو ہے نا وہ بالکل صحیح، آپ کے بھی یقیناً پار چلیں گے اور چینل کے بھی مسائل ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی بڑا خوبصورتی معاشرے ایوالو کرتے، جیسے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پراجا صاحب کا ویو ہے، مفتی صاحب کا، آپ اتنے خوشگوار ماحول میں ہم کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں خلافہ ورسز ڈیموکریسی. ظاہر ہے جب ہم تنقیدی اس کے پروز اینڈ کونس تلاش کریں گے تو ایک ماڈل آئے گا. یہ کتابوں میں موجود تو ہے، بکس میں، اس کو لاگو کیسے کرنا ہے. مسئلہ یہ کانسنسس، علماء ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں. شریعت ایپلیٹ بینچ میں ہمارے اسکالرز علماء ہوں، وفاقی شرعی عدالت میں ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کی ریسٹرکچرنگ ہو، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہ ہوں. سوری ٹو سے فرام چیئرمین ٹو باٹم، چیئرمین بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. کیلیبر کے لوگ آئیں، مفتی صاحب جیسے، میں نام اس لیے لے رہا ہوں جن کا ورک ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جنہوں نے دن رات وہ صرف، نحو، منطق، بلاغت، کلام، اصول تفسیر، اصول حدیث، چونکہ میں بھی اس کا ایک ادنا سا طالب علم رہا ہوں، انہیں پتہ ہے، اس چکی سے پس کے آتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی تھاٹ دیتا ہے تو لوگوں کو کلیئرٹی آف تھاٹ آتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل اس سے پورے طریقے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں پھر اس بات کی طرف جاؤں گا کہ دیکھیں، ہمیں ایک غلط چیز کو غلط کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز کے اندر کمزوری ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ اس کو ٹھیک کرنے کا یہی ہے. اب اگر وہ چیز، ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی سائیڈ چیز ہو، کوئی فروعی چیز ہو، کوئی چھوٹا سا قانون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مسئلہ بنیاد میں ہے، اگر وہ مسئلہ آئین کے اندر ہے، اور وہ آئین اس وجہ سے، میرا تو پوائنٹ یہ کہ اس وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو اب دیکھیں، اب دیکھیں جیسے ابھی بات ہوئی 27ویں ترمیم کے نتیجے میں جو استثناء ہے وہ ایک قانون نہیں بنا. آپ جانتے ہیں وہ آئین کا حصہ بن گئے. آئین کا حصہ بننے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی چیلنج نہیں کر سکتے. آئین کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ایمبٹ سے بھی باہر ہے. یہ میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پہلے ادھر ڈسکس ہونا چاہیے تھا، مطلب نہیں، آپ نے اس کو ڈائریکٹلی وہاں لے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگر لوگوں کو یہ 77-78 سال کا سود نظر نہیں آیا،
77-78 سال کی اور آپ کو پتہ ہے سود کے بارے میں وہ اپیل میں چلی گئی تھی گورنمنٹ, جی بالکل, اپلیٹ بینچ کا فیصلہ کیا تھا اور وہ شریعت کورٹ میں چلے گئے. اب شریعت کورٹ میں اپیل میں گئے, مجھے کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا, وہاں پہ ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہی نہیں ہے اسلامک جورسپروڈنس کا ماہر کہ وہ اس اپیل کو دیکھ سکے, وہاں بھی وہ سیکولر ہیں. یہی سوال میں فرید پراچا صاحب, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اسلامک پروویژن, جب علماء کی, مذہبی طبقات کی, قرآن و سنت کے ماننے والوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو اس طرح کے غیر شرعی قوانین پاس بھی ہو جائیں گے, نظریاتی کونسل میں اپیلیں بھی بائی پاس ہو جائے گی, شریعت کورٹ میں اپیلیں ہو جائیں گی. تو آپ یا تو پھر اپنی ڈومیننس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں, کہیں جی ہم آج کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمیں ووٹ دیں. ایک مجھے تھوڑا سا ذرا اس پہ بریف کیجئے گا کہ ووٹ کیوں نہیں پڑتا, کیا پروسیس نظام غلط ہے یا پھر کوئی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے یا پولرائزیشن ہے کہ دینی جماعتیں حصوں میں بٹ گئی ہیں. آپ کے ہی ماننے والے دیگر پارٹیز کو بھی ووٹ دیتے ہیں, مذہبی طبقات کی بات کر رہا ہوں, تو پھر کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا اگر یہ غیر شرعی قوانین کو روکنا ہے تو اسمبلی میں میجورٹی چاہیے. جی ٹھیک ہے بلاک صاحب, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں خلط مباحث ہو رہی ہیں. یعنی یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کے ہم سخت مخالف ہیں. یعنی یہ کوئی لائن نہ کھینچیں کہ ہم, اور میں تو بنیادی اس ٹاپک کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ خلافت ورسز ڈیموکریسی. خلافت ڈیموکریسی بھی ہے اور خلافت اللہ کی حاکمیت کا نام بھی ہے, یہ ورسز نہیں ہے. اب اس پہ بھی میں پوری بات کر سکتا ہوں, لیکن میں اس وقت آپ کے بنیادی سوال کی طرف جا رہا ہوں. جی اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری جتنی ترامیم ہو رہی ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ آمریت ہے, یہ آمرانہ ہے. اس کو ڈیموکریسی کا نام نہ دیا جائے. اور یہ نہ کوئی آئین ہے, یہ آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے, اور اس کو ہم کسی صورت بھی ڈیموکریسی نہیں کہتے, اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں, نہ اس کی ہم وکالت کرتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ٹھیک طرح سے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کریں, اسی لیے ہم متناسب نمائندگی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو ووٹ ضائع نہ ہو. ایک حلقے کے اندر جو 33% لینے والا ووٹ جو ہے وہ اسمبلی کا رکن بن جاتا ہے, اور 63% یا 67% جن کے ووٹ ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچتے, ان کی رائے نہیں پہنچتی, وہ ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح ملک بھر کے اندر سے جو رائے ہوتی ہے وہ نہیں جاتی اسمبلیوں میں. اس لیے وہ جو بات آپ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس نظام کے اندر جو ہمارا نظام انتخاب ہے, اس نظام انتخاب کے ذریعے جو نمائندے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں وہ نمائندے صحیح طور پر اس ملک کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, اور وہ 62-63 میں بھی پورا نہیں اترتے. وہ اس لیے ان کے سامنے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ جو قانون سامنے آ رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس کے منافی ہے. انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ حکمرانوں کی مرضی کیا ہے, اور حکمرانوں کی مرضی کو وہ قانون بنا دیتے ہیں, اس کو آئین بنا دیتے ہیں. تو اس میں بڑے اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا پراچا صاحب یہ بتائیں, اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیڈ ہیں اس کے, جب وہاں بھی ان کی نہیں مانی جائے گی, بائی پاس ہوگا, تو پھر گلہ تو بنتا ہے نا. نہیں, اسلامی نظریاتی کونسل میں دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں, مدرسوں کے بھی پڑھے ہوئے, جدید بھی ہیں. لیکن یہ ہے نا کہ جی اگر تو وہ صحیح لوگ بھی رہے ہیں. اسی اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑا کام کیا ہے, اسی وفاقی نظریات عدالت نے بہت بڑے کام کیے ہیں, اور قانون کے اندر جسٹس تنزیل الرحمان نے اور تقی عثمانی صاحب اور کتنے ہی افراد ہیں جن کے بہت بڑے کام ہیں. اور انہوں نے مفتی سیاح الدین کاکا کھیل یہاں رہے ہیں, جو جن کے میں نام رکھوں, پیر کرم شاہ صاحب ہیں, دیگر ہیں. تو ان کے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ان کی جو ہے وہ, لیکن یہاں بھی وہی بدنیتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام پارلیمنٹ کے اندر کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوا. وہاں بندش بدھائی وہ جتنے ان کی رپورٹیں ہیں وہ اسی طرح سے بندھی ہوئی وہاں پہ رکھی جاتی ہیں, اور اسپیکر کہتا ہے کہ ٹیبل کر دی گئی ہیں, اور ٹیبل سے اٹھا کر وہاں سے سٹور میں رکھ دی جاتی ہیں.
کوئی ممبر اسمبلی اپنے ساتھ بھی لے کے نہیں جاتا. یہ حشر جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رول پہ میں نے خود 2 پروگرام کیے اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کے. ڈاکٹر راغب نعیمی تھے, ڈاکٹر ساجد الرحمان, اور مجھے حیرت ہوئی. آپ پراچا صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے, میں ان سے پوچھوں گا. مور دین 100 ریکمنڈیشن جو اسکالرز نے تیار کی ہیں وہ بائنڈنگ, وہ ریاست پہ حکومت پہ ذمہ داری تھی, وہ ڈسکس ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھیجتے ہیں آگے سے, کچھ نہیں ہوتا. آپ سر کچھ ایڈ کریں. میں تھوڑا سا ایڈ اس میں یہ کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ لوگ دینی لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں کرتے. میں اس آپ کی اس چیز سے متفق نہیں ہوں. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اسمبلی میں ان ووٹوں والے اوپر کیوں نہیں آتے ہیں, لیکن آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ آپ کی گزشتہ الیکشن کے اندر مذہبی جماعتوں کو کتنے فیصد ووٹ پڑا ہے. پھر آپ جو سیاسی جماعتیں آپ کی پاکستان میں, ان میں بہت سارے علماء ہیں, بہت سارے پیر ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر آپ ذرا دیکھیں کتنے آستانوں کے پیر صاحبان ہیں, تو وہ ووٹ کس کے نام کا لے رہے ہیں؟ وہ دین اور مذہب کے نام پہ ہی لے رہے ہیں نا. نون لیگ کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کتنے مینیز ہیں کہ جو صرف اور صرف مذہبی گراؤنڈ کے اوپر وہ ووٹ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ایک جو لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا جی کہ لوگ مذہب کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, یہ غلط ہے. مذہب کے نام اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں پاکستان کے اندر 47-45 والے بحث سے نکل کے, یعنی ریفرینڈم کروا لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک چاہتا کیا ہے, آپ کی عوام چاہتی کیا ہے. یہ تو چند فیصد, جس طرح پراچا صاحب نے کہا ہے کہ جو چند فیصد لوگوں کی جو سوچ ہے وہ تمام اکثریت. اچھا, اس پہ بڑا انٹرسٹنگ پراچا صاحب آپ کہتے ہیں کیا کہ ایک ریفرینڈم ہو جائے کہ ایک موقع اسلام کو دے دیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں نا, ریفرینڈم تو اس ملک میں ہو چکے ہیں کئی, اور ریفرینڈم میں تو لازمی طور پہ لوگ اسلام کے حق میں ووٹ دیں گے. آپ کے خیال میں کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں مور دین 90% کا نام لوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ رائے دیں. اس طرح کی کئی جو ہیں وہ سروے کروائے گئے ہیں خود, یعنی امریکہ کی کئی ایجنسیوں نے, یا امریکہ انہوں نے, اس لیے کہ وہ خوف زدہ ہیں, انہوں نے جو کروائے ہیں اس میں بھی 80% سے زیادہ لوگوں نے اسلامی نظام کے حق کے اندر سروے میں اپنی رائے دی ہے. تو اسلام کے بارے میں لوگ بالکل کلیئر ہیں. یعنی یہ ہے آگے جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے, آگے یہاں ہمارے نظام انتخاب کی وجہ سے ان کی رائے ووٹ کے اندر نہیں ڈھلتی, اور وہ ووٹ اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ نے درست فرمایا. اور مفتی صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ اسلام کے, اس میں ایک چیز آپ نے جو ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بہت اچھا کام ہے, لیکن یہاں بھی ہم نے پوری کی پوری سیاست گھسیٹ دی ہے. ابھی اس وقت جو آپ کے موجود ممبرز ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے, ذرا آپ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے ان کے نام لے کر آ رہے ہیں, ان میں سے آپ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف چاپلوسیاں کر کے اور جناب صرف اور صرف اپنے تعلق کی بنا پر آئے ہیں. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہیں, جو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے اور وہ اس کے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں. تو جناب جب ایسے اچھا ایک چیز ایڈ کروا لیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ, وہ لسٹ میں نے دیکھی ہے پوری, چونکہ ہم نے وہاں جا کے 2 پروگرام کیے. یقین کریں میں اس وقت کی کچھ نوجوان سے زیادہ نشین وہاں ایسے ہیں جی بالکل جن کی میٹرک بھی تعلیم نہیں ہے, اور وہ اسلامی قانون سازی میں وہ امور دیکھیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی بڑی خوبصورت, لیکن ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. مذہب کے نام پہ پاکستان میں ووٹ پڑتا ہے, اکثریت 80% 90+ لوگ چاہیں گے آپ, لیکن جو سجادہ نشین کسی پارٹی میں یہ بٹے ہوئے, ہمارا درد دل یہ ہے کہ وہ سارے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. جی بات بالکل آپ کی درست ہے, ووٹ اسلام کے نام اور اس میں تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب انتہائی معذرت سے, ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے, ہم ایک طرف ہم اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ہماری بہت ساری جماعتیں جو کہتی ہیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, داڑھی رکھو, مسواک کرو, لیکن جب اسلام کے نفاذ کے حوالے سے معاملہ آتا ہے اس وقت کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں, ہم سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے. یعنی اصل دھوکہ اسلام کے ساتھ تو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو خود اسلامک ٹچ کیا پورے کا پورا بینیفٹ اسلام کے نام کو اٹھا رہے ہیں, لیکن جو اسلام کی اصل چیز ہے کہ جو آپ نے اصل ملک کے اندر اس نظام کا نفاذ کرنا ہے, جب وہاں بات آتی ہے تو اپنے کروڑوں فالورز کو اٹھا کر پھر
کسی لبرل جھولی یا میں، سیکولر کی جھولی میں ڈال جھولی دیتے میں ہیں۔ ڈال دے۔ کیسا اس مشاورتی کونسل پہ ایک اور بات، میں اس پہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، دیکھیں آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، بہت زیادتی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے بڑی ایک زیادتی ہے، اس سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پورے نظام کا، پورے آئین کا جو دار و مدار ہے کہ جی کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، بنتا ہے، وہ آپ نے ڈالا ہے اس کونسل کے اوپر۔ اور یہ اس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک مشاورتی ادارہ ہے، ایک ایڈوائزری ادارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور ہی نہیں ہے جو کہ ہم ابھی یہاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آئین نے کہا کہ ہم اسلامی آئین ہیں، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اس بات کو انشور کون کرے گا، فلانا انشور کرے گا، اور اس فلانے کے آپ نے دان بھی نکال دیے، آپ نے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ تو یہ تو آپ نے ایک مذاق کیا ہوا ہے۔ میں اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے آئین کے پرابلمز ہیں، جب تک ہم ان آئینی پرابلمز کو حل نہیں کریں گے، ہمیں یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک اسلامی آئین ہے۔ اسلامی ریاست پاکستان ٹھیک رہے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ ایشوز ریزالو کریں، اور یہ ریزالو کریں، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایک پودا ہے جس کو 25 سال لگیں گے بڑے ہونے میں۔ یہ تو آپ جس طرح آپ نے آئینی ترمیم راتوں رات کی، آپ یہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں راتوں رات۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے میں اور میڈیا باقی چینلز کے لیے بھی، سوسائٹی میں وی لاگرز کے لیے بھی ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، شخصیت سے نہیں ہونا چاہیے، پرنسپل سے آپ کا آرگومنٹ بیسڈ ہو، بلو دا بیلٹ گفتگو نہ ہو۔ 3 مختلف آئیڈیالوجیز کے پارٹیسپینٹس ہمارے درمیان تھے جن کی فالوئنگ ہے، لیکن جس حسن اسلوب سے، جس پیرائے میں گفتگو ہوئی، کوشش کی کہ ہم ایک نتیجے پر پہنچیں۔ سب کا اتفاق ہے کہ ایک چانس اسلام کو ضرور دیں۔ اور دوسری بات جو مفتی صاحب نے، پراچا صاحب اور عبدالبصیر قاضی صاحب بھی اس پہ متفق ہیں، جو ری ڈیفائن کیا جائے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کے رول کو، وہاں کے ممبر کمپیٹنٹ ہونے چاہیے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ اگر یہ نہیں ہوگا، اس کے آپ دانت نکال دیں گے تو ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ ہم سب مل کے اس گلشن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جہاں پہ علماء کئی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں فرقہ واریت یا دوسری چیزوں کا باعث بنتے ہیں، وہاں پہ پراچا صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب جیسے صاحبان فکر و دانش ہمارے معاشرے کی بلیسنگ ہیں کہ جنہوں نے علم و آگہی کو فروغ دیا ہے اور دلیل کو طاقت مانا ہے۔ تو میں لبرل اور سیکولر طبقے سے بھی کہوں گا کہ دلیل کے سامنے دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ یہ آج کا پروگرام خلافت اور جمہوریت، اسلامی نظام، کرکس یہی تھا کہ پاکستان میں اسلامائزیشن آف دا لا اور اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، نام کوئی دے دیں، لیکن خدا را 77 سال مختلف نظاموں نے لیے، ایک موقع اللہ اور اس کے رسول کو تو دے دیں، ایک موقع اس نظام کو دے دیں جو کتابوں میں موجود ہے، تلاوت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چلنا اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو ایک موقع ضرور دینا چاہیے اسلام اور اسلامی نظام کو، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بقا ہے۔ اپنا بہت کہا، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔